السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں گلے کے پچھلے حصے میں بلغم کی وجوہات اور اس کے علاج کے، اور یہ بھی جانیں گے کہ بلغم کی ہر وجہ آپ جڑ سے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں اسپیشلی وائرل انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے، یہی اینٹی بائیوٹک انفیکشن کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ بنتی ہے۔ اینٹی بائیوٹک آپ کے جسم میں موجود فرینڈلی جراثیموں کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ وجہ بنتا ہے آپ کی مدافعتی نظام کی کمزوری کا۔ جب یہ فرینڈلی بیکٹیریا کم ہو جاتی ہے تو فنگس کی گروتھ بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ فرینڈلی بیکٹیریا جو کہ فنگس کو روکے ہوئے تھے اب کم ہو گیا تو فنگس پورے جسم میں پھیل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک وجہ بنتی ہے جسے سائنسز کہتے ہیں۔ سائنسز ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں آپ کی ناک کی کیویٹیز میں سوزش ہو جاتی ہے، اور یہ سر درد، بہتی ہوئی ناک یا بند ناک کی وجہ بنتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی وائرل انفیکشن کو ختم کرتے کرتے آپ ایک بڑے مسئلے میں پس جاتے ہیں۔ اب آپ کو سہارا لینا پڑتا ہے مزید اسٹرانگ میڈیسن کا، جو کہ مزید آپ کے مدافعتی نظام کو کمزور کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہیوی میڈیسن لینے کے بغیر آپ گلے میں آنے والے بلغم سے چھٹکارا حاصل کر سکے؟ جی ہاں۔ پہلے نمبر پہ ہے گرڈ، گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز، جس میں آپ کے معدے اور خوراک کی نالی کے درمیان موجود وال پراپر بند نہیں ہوتا اور معدے کا تیزاب بار بار خوراک کی نالی میں آتا ہے۔ یہ اریٹیشن کرتا ہے، سوزش کرتا ہے اور گلے میں ریشے کی وجہ بنتا ہے۔ بار بار گلا صاف کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے کا شکار ہے۔ یہ مسئلہ معدے میں کم تیزاب کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ کم تیزاب اس وال کو بند نہیں کرتا اور یہ تیزاب خوراک کی نالی میں آنے لگتا ہے۔ آپ اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ایپل سائڈر ونیگر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایپل سائڈر ونیگر آپ کے معدے کے پی ایچ کو بیلنس کرتا ہے اور معدے میں ایسڈ کے لیول کو برقرار رکھتا ہے۔ دوسری وجہ ہو سکتی ہے پوسٹ نیزل ڈرپنگ۔ یہ ایک ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں آپ کے ناک کی کیویٹیز کے پچھلے حصے سے گلے میں ریشہ ٹپکتا ہے اور آپ کو کانسی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بیکٹیریل، وائرل اور فنگل انفیکشن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ کے فرینڈلی بیکٹیریا ایک کالونی فارم میں رہتے ہیں۔ جب آپ اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں تو وہ آپ کے فرینڈلی بیکٹیریا اور اصل جراثیم میں پہچان نہیں کر پاتے اور ان سب کو مار دیتے ہیں۔ ایک اور وجہ ہے کیلسیفیکیشن، یعنی دانتوں میں ٹارٹر جمنا، آرٹریز یعنی خون کی نالیوں میں پلاک کا جمنا۔ آپ اسے اگر اینٹی بائیوٹک سے ٹریٹ کریں گے تو مزید بگڑ جاتا ہے۔ اگر آپ کا ریشہ یلوش ہے یا گرینش ہے تو یہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہے۔ اگر وائرل انفیکشن ہو تو اس کیس میں ریشہ ٹرانسپیرنٹ، صاف رنگ کا ہوتا ہے، لیکن یہ 100% ایکوریٹ نہیں۔ کبھی کبھار آپ دونوں انفیکشن کا اکٹھا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ پوسٹ نیزل ڈرپ کا مسئلہ اگر سیویئر نہیں ہے تو آپ نارمل سلائن سولوشن سے گارگل یعنی غرارے کر سکتے ہیں۔ نمک اور پانی کو مکس کر کے آپ نیزل رنس کر سکتے ہیں، مطلب اپنے ناک کو اچھی طرح آپ اندر سے دھو سکتے ہیں۔ اس کے لیے مارکیٹ میں نیزل رنس بوتل آتے ہیں جس کی مدد سے آپ ایک نتنے سے پانی اندر ڈالتے ہیں اور دوسری نتنے سے باہر نکالتے ہیں۔ سالٹ میں جراثیم مارنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ نمک والا پانی آپ گھر پر بنا سکتے ہیں، جس میں ½ ٹی اسپون سالٹ یعنی آدھا چمچہ نمک آپ ایک نیم گرم پانی میں اچھی طرح مکس کر لے اور اپنی ناک کو اندر سے اچھی طرح دھو لے۔ اس سے آپ کے سائنسز میں موجود ریشہ نکل جائے گا۔ ماحولیاتی آلودگی ایک وجہ بنتی ہے گلے میں ریشہ بننے کی۔ اس کے لیے آپ کو اپنے امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ اس کا آسان حل ہے کہ آپ لمبے عرصے تک کھانا پینا بند کریں، روزہ رکھیں۔ فوڈ الرجیز بھی ایک وجہ ہے گلے میں بلغم جمع ہونے کا۔ زیادہ تر ڈیری پروڈکٹ مطلب دودھ، ملائی، لسی سے بچے، چینی سے بچے، کیونکہ یہ جسم میں سوزش پیدا کرتے ہیں، ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتی ہے۔ لہسن کو اپنی خوراک میں شامل کریں، کچا لہسن کھانے کے ساتھ کھائیں کیونکہ یہ اینٹی مائکروبیل ہے، یعنی جراثیم کو مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور آپ کے امیون سسٹم کو اور بھی مضبوط کرتا ہے۔ اب آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ یہ ریشہ کیسے آ رہا ہے۔ کیا معدہ اس کی وجہ ہے، کیا ناک سے ٹپکتا ہے یا حلق کی طرف سے آ رہا ہے؟ یہ تھا آج کا ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسے ویڈیوز کو مس نہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔